السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، عمرہ پر جانے والی ایسی خواتین جو بیت اللہ میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتی ہیں، یعنی کہ حتیم میں عبادت کرنا چاہتی ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا کہ خواتین کس طرح سے حتیم میں اندر جا کر عبادت کر سکتی ہیں، اور حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اور کس جگہ پہ خواتین نے اکٹھا ہونا ہے، اور کون سا ٹائم ہے جس ٹائم میں خواتین کو حتیم میں اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ وہاں جا کر عبادت کر سکیں، اور آپ کو حتیم میں عبادت کرنے کے لیے کتنا ٹائم دیا جائے گا، اور حتیم کو کس دن بند رکھا جاتا ہے، اور آپ نے کون کون سی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جانی ہیں حتیم میں عبادت کرنے کے لیے جس وقت آپ جائیں گی۔ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قدم با قدم مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے حتیم میں جا کر عبادت کرنی ہے اور کون کون سی عبادات آپ کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے ان تمام معلومات کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ حتیم یا حجر اسماعیل کیا ہے۔ تو دیکھیں، حتیم یا حجر اسماعیل یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حتیم بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہاں، حتیم بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہو تو تم حتیم کے اندر نماز پڑھ لو۔ تو دیکھیں، حتیم میں یا حجر اسماعیل میں نماز ادا کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کعبہ کے اندر یعنی کہ بیت اللہ کے اندر جا کر آپ نے عبادت کی ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہی تھا۔ اس کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر کی گئی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے قریش مکہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی، تو ان کے پاس حلال کا مال صرف اتنا ہی جمع ہو سکا تھا جتنی جگہ پر اب بیت اللہ بنا ہوا ہے، اور حتیم والی جو جگہ ہے یعنی کہ جس کو حتیم کہا جاتا ہے، ہاف سرکل، اس کو انہوں نے باہر چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ ہے بیت اللہ کا ہی حصہ۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ خواتین کس طرح سے بیت اللہ کے اندر جا کر یعنی کہ حتیم کے اندر جا کر عبادت کس طرح سے وہ کریں گی۔ تو سب سے پہلی چیز آپ یہ نوٹ کر لیں کہ خواتین کے لیے اس وقت جو وہاں پر ٹائم ہے وہ 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک، یعنی کہ صبح 6 بجے سے صبح 9 بجے تک کا ان کا ٹائم ہے کہ اس ٹائم کے دوران خواتین کو حتیم میں نماز کے لیے یا عبادت کے لیے داخل کیا جاتا ہے۔ لیکن 6 بجے تک آپ نے ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں پر سب خواتین نے اکٹھا ہونا ہے جنہوں نے بھی حتیم میں نماز ادا کرنی ہو یا عبادات کرنی ہو۔ تو وہ جگہ کون سی ہے کہ آپ نے باب الفتح کے نیچے جمع ہونا ہے سب نے، یعنی کہ مطاف میں جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے بیت اللہ کے سامنے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ باب الفتح کی نشانی کون سی ہے کہ جس وقت آپ مطاف کے اندر موجود ہوں تو حتیم کا جب آپ طواف کرنا شروع کرتی ہیں حجر اسود سے، تو حتیم کا جو پہلا کونا آتا ہے اس کونے سے تھوڑا سا ترچھا آپ پیچھے کی جانب جب بلڈنگز کی جانب دیکھیں گی تو وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے باب فتح کا، تو اس جگہ پر تو سیڑھیوں کے بائیں جانب آپ نے جمع ہو جانا ہے خواتین نے بلڈنگز کے اندر، اور وہاں پر ان کے لیے مخصوص جگہ بھی بنائی گئی ہے خواتین کے لیے، اس جگہ پر سب خواتین نے 6 بجے سے پہلے اکٹھا ہونا ہے۔ اب بہت سی خواتین اس طرح سے کرتی ہیں، اور پچھلے سال بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ وہ وہاں پر ان ٹائم پہنچتی ہیں، اور جتنی خواتین کو انہوں نے ہر روز لے جانا ہوتا ہے ان کی تعداد اس جگہ پر پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز اسی جگہ پر پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ آپ تہجد کے ٹائم وہاں پر پہنچ جائیں، کیونکہ دیکھیں جن دنوں میں رش نہیں ہوتا ہے تو ان دنوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ 6 بجے کے بعد بھی خواتین اس جگہ پر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہاں سے وہ باری باری کچھ خواتین کو لے جاتے ہیں اور حتیم میں عبادات کروا کر باہر نکال دیتے ہیں حتیم سے۔ لیکن اگر رش بہت زیادہ ہو، خواتین کی بہت بڑی تعداد پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہو، تو پھر تو بعد میں خواتین آتی ہیں ان کو وہاں پر انٹر نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ اور باب فتح جو ہے یہ حتیم والی سائڈ پہ ہی ہے، یعنی کہ آپ جب اس سمت میں ہو کہ بیت اللہ کے اوپر سے آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہو تو اپنے پیچھے بالکل پیچھے جب آپ دیکھیں گی اپنے تو آپ کے پیچھے باب فتح ہوگا، اور وہاں پر بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں کہ انٹری فار حجر اسماعیل، حجر اسماعیل یعنی کہ حتیم کو ہی کہا جاتا ہے۔
और देखें बहुत सी ख़वातीन यहाँ पर क्या गलती करती हैं कि जब रश कम होता है, ख़वातीन उस जगह पर अभी ज़्यादा नहीं आई होती हैं, तो बाज़ दफ़ा ख़वातीन वहाँ पर तवाफ़ करना शुरू कर देती हैं कि फ़जर की नमाज़ के बाद हम एक नफिल तवाफ़ कर लेती हैं, उसके बाद हम इन ख़वातीन के दरमियान में आ जाएंगी। तो देखें जब आप चली जाती हैं नफिल तवाफ़ करने के लिए, तो हो सकता है कि उतनी देर में वो जगह फ़िल हो जाए, तो फिर आपको जगह वहाँ पर नहीं मिलेगी और आप उस दिन फिर हजर इस्माइल में यानी कि हतीम में जाकर नमाज या इबादत अदा नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि टाइम से पहले ही आप वहाँ पर पहुँचें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक दिन आ गई हैं तो फिर अगले दिन आपको नहीं आने दिया जाएगा। बेशक आप हर रोज़ जाकर हतीम में इबादत करें, कोई पाबंदी नहीं है। बस आपने रूल्स को फॉलो करना है और टाइम से पहले उस मखसूस जगह पर ख़वातीन की जो जगह है उस पे आपने पहुंचना है। और वहाँ से फिर, क्योंकि जो ख़वातीन वहाँ पर पहुंच गई तो समझो कि उसको हतीम में दाखिल लाजमी किया जाएगा उस दिन, क्योंकि बारी बारी वहाँ से वो कुछ ख़वातीन को ले जाते हैं और उनके लिए कुछ टाइम दिया जाता है, कुछ टाइम तक वो हतीम में इबादत करती हैं और फिर उनको वहाँ से निकाल कर दूसरे ग्रुप को अंदर ले जाते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सी ख़वातीन के लिए ये मसले मसाइल होते हैं कि वो समझती हैं कि इतनी देर तक हम वज़ू को कैसे रोक कर रखेंगी। तो देखें बाबुल फतहा के नीचे जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो आपके दाएं तरफ या बाएं तरफ होंगी, तो वहाँ पर वज़ू खाना भी बना हुआ है, तो आप वहाँ पर आसानी के साथ वज़ू कर सकती हैं, किसी किस्म का कोई मसला या परेशानी नहीं है। लेकिन वॉशरूम वहाँ पर नहीं है, इसलिए वॉशरूम वगैरह से फारिग होकर ही आपने जाना है। वज़ू की जगह वहाँ पर मौजूद है लेकिन वॉशरूम्स की नहीं है। और एक चीज़ ये नाज़रीन कि सबके ज़हनों में ये चीज़ होती है कि वहाँ पर हमें कितना टाइम दिया जाएगा हतीम में इबादत करने के लिए। तो देखें आपको वहाँ पर 5 से 10 मिनट का आपका टाइम है, तो ये देख लें कि अंदर हतीम में जो आपको ठहरने का टाइम मिलेगा वो 5 मिनट, 6 मिनट या 7 मिनट, इससे ज़्यादा आपको टाइम शायद ना मिल सके। तो इसलिए आपने मोबाइल से वीडियोज़ वगैरह, तस्वीरें वगैरह, इनमें टाइम अपना नहीं गुजारना, ज़ाया नहीं करना अपने टाइम को, बल्कि अपने उस मुख्तसर से टाइम को आपने अपनी इबादत के अंदर गुजारना है। तो आप वहाँ पर 2 रकात नफल नमाज अदा कर लें, वो नफिल नमाज कोई भी हो सकती है, किसी भी नियत से आप वो अदा कर सकती हैं। उसके बाद आप वहाँ पर आब ज़मज़म किसी पानी की बोतल के अंदर आप साथ ले जाएं, तो थोड़ा सा पानी आप वहाँ पर पी लें आब ज़मज़म का, अगर आपका रोज़ा ना हो, क्योंकि देखें सबसे मुकद्दस पानी आब ज़मज़म है और बैतुल्लाह के अंदर बैठकर आब ज़मज़म पीना तो क्या ही बात है उसकी। और दूसरी बात यह कि आब ज़मज़म पीते वक्त जो दुआ मांगी जाती है, जिस मुराद से आब ज़मज़म पिया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें वही बरकत अता फरमाता है। क्योंकि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इल्म की दुआ भी की, रिज़्क़ की भी की और शिफा की भी की। तो इसलिए जो भी दुआएं आप मांगेगी उस दुआ की कबूलियत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तो आप आब ज़मज़म के वक्त आपने दुआ मांगी और दूसरा आपने हतीम के अंदर यानी कि बैतुल्लाह के अंदर जाकर आपने इबादत की और आप दुआ मांग रही हैं। और दुआ से पहले भी और आखिर में भी आपने दरूद शरीफ लाजमी पढ़नी है, क्योंकि दरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है कि जो कबूल होती ही है हर हाल में, हर बंदे की। तो इसलिए जब आपकी दुआ का अव्वल भी कबूल होगा, आखिर भी कबूल होगा, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दरमियान में मांगी गई दुआओं को भी इंशाअल्लाह लाजमी कबूल करेगा। और दुआओं में आपने जो भी दुआएं सोची हुई हैं वो आपने इस मुख्तसर से टाइम के अंदर ही मांगनी है। तौबा इस्तिग़फ़ार भी कर लें, ज़िक्र व अज़कार भी कर लें दुआओं के अंदर ही, कि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात के बारे में फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ये यौम अरफ़ा की दुआ है और ये मुझसे पहले तमाम अंबिया ने ये कलमात कहे हैं और सबसे अफजल दुआ भी यही है। तो इसमें देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र भी है और जो दुआएं आपने बाद में मांगनी है वो दुआएं भी आप मांग सकती हैं इन कलिमात के साथ। और नाज़रीन मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जिस वक्त आप इस फजीलत वाली बाबरकत जगह पर दुआओं के लिए हाथ उठाएं। और अब बात करते हैं एक अहम मसला की तरफ कि किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और एहतियात करनी है। तो देखें जिस वक्त ख़वातीन को हतीम के अंदर दाखिल किया जा रहा होता है तो ख़वातीन की कोशिश होती है कि वो बैतुल्लाह के बिल्कुल साथ यानी कि सबसे सामने वाली जगह पर पहुँचें, ताकि बैतुल्लाह की जो दीवार है गिलाफ काबा वो उनके सामने हो और वो उसको टच करें। तो देखें उस जगह पर ख़वातीन इस चक्कर में फिर दूसरों को धक्के देती हैं और तेज़ी के साथ भागती हैं अंदर जैसे ही हतीम में दाखिल होती हैं। तो उस वक्त जो बीमार ख़वातीन हैं या जो प्रेगनेंट हैं या जो कमज़ोर ख़वातीन हैं, उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो इस चीज़ों से बचें। अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो इस जगह पर फिर ना जाए, वो बाहर ही बैतुल्लाह को देखते हुए ही इबादत करती रहे, नमाज अदा करती रहे, ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान पाक की तिलावत करें।
لیکن اگر کوئی ہماری ماں بہن اس طرح سے اندر جاتی بھی ہے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے، اور باقی خواتین سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اس چکر میں نہ پڑیں، لوگوں کو دھکے نہ دیں اس مقدس جگہ پر، اس فضیلت والی جگہ پر جا کر، بلکہ آرام سکون سے وہاں پر چلیں، بھاگیں دوڑیں نہیں وہاں پر، یعنی کہ مقابلہ بازی نہ کریں۔ جس جگہ پہ بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، آپ ہیں تو بیت اللہ کے اندر ہی، پھر چاہے آپ اس اگلے والی سامنے والی دیوار کے ساتھ جگہ ملتی ہے آپ کو، یا آپ کو پیچھے جگہ ملتی ہے، جب آپ اندر داخل ہو گئی ہیں تو فضیلت تو آپ نے پا لی بیت اللہ کے اندر جانے کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری مائیں بہنیں بیمار ہیں یا کسی بھی قسم کی وہ میڈیسن لیتی ہیں، اور ان کے اس دورانیے میں میڈیسن کا ٹائم ہو جاتا ہے، یا ان کو تھکاوٹ کی وجہ سے یا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اپنی دوائیاں اپنے ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ آپ نے وہاں پر کافی دیر رکنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نمبر 9 بجے کے قریب لگے، یا بعض دفعہ رش کے دنوں میں 9 بجے سے بعد بھی وہ لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 9 بجے کے بعد آپ کا نمبر آئے اور آپ گئی ہیں صبح فجر کے ٹائم نماز ادا کرنے کے لیے وہاں پر، تو اس لیے اپنی دوائیاں وغیرہ اور کچھ ہلکی پھلکی کھانے کی کچھ چیزیں بھی آپ اپنے ساتھ لازمی لے کر جائیں۔ جو اس طرح کا آپ کے پاس بیگ ہوگا جو آپ ہر روز لے کر جاتی ہوں گی ساتھ، تو اس کے اندر آپ یہ اپنی چیزیں رکھ کر لے جائیں۔ اگر آپ کا نمبر وہاں پر لیٹ لگتا ہے، آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، کیونکہ جیسے شوگر پیشنٹ ہیں ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، یا اور مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جن کے لیے کھانے کے لیے پرہیز ہوتے ہیں، یا انہوں نے ٹائم پہ کھانا کھانا ہوتا ہے، تو وہ اپنی کچھ ہلکی پھلکی غذا اپنے ساتھ لازمی لے کر جائیں تاکہ ان کی طبیعت خراب نہ ہو اور ان کی انرجی بھی بچی رہے، اور اگر ان کی دوائیوں کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ وقت پر دوا لے سکیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ حتیم کس دن بند رہے گا۔ تو دیکھیں، جمعہ کے دن حتیم کو بند رکھا جاتا ہے۔ اس دن خواتین یہ کوشش نہ کریں کہ وہ وہاں جا کر بیٹھیں یا ہم نے حتیم میں جا کر آج عبادت کرنی ہے، کیونکہ جمعہ کے دن وہاں پر جمعہ کی تیاریوں کے لیے حتیم کو بند رکھا جاتا ہے، تو اس لیے کبھی کبھی کھول دیتے ہیں، اگر کھلا ہو تو جو خواتین وہاں پر ہوں گی ان کو لے جائیں گے، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جمعے کے دن حتیم کو بند رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب رمضان تک حتیم کھلا رہے گا، رمضان میں حتیم کو بند کیا جائے گا عوام کے لیے، اور پھر وہ حج تک بند ہی رہے گا، اور حج کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے کھولا جائے گا عوام کے لیے، جیسے اس کو اب کھولا گیا ہے حج کے بعد۔ تو ناظرین، یہ تو تھی کچھ اہم معلومات حتیم میں اندر عبادت کرنے کے لیے خواتین کے لیے۔ تو اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے خواتین ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور حتیم میں یعنی کہ بیت اللہ میں اندر جا کر وہ عبادات کر سکیں، تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کا اس حوالے سے یا عمرہ کے حوالے سے کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ اور جو خواتین حتیم میں عبادات کر کے آئی ہیں وہ اپنے تجربات یہاں پر لازمی شیئر کریں، یا ان کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ اس کو یہاں پر کمنٹ کر کے لازمی بتائے تاکہ دوسری خواتین کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔